السلام علیکم۔ آج میں بتانا چاہوں گا کل گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی۔ دوسری میٹنگ تھی PK 8303 کے لوائقین کی، جس میں اپنا PIA کی طرف سے ارشد ملک موجود تھے، سول ایویشن کے لوگ تھے، لا منسٹری سے اس بار لوگ بلائے ہوئے تھے۔ تو کل کی میٹنگ کا یہ نکلا ہے نتیجہ کہ جو مجھے محسوس ہوا کہ ارشد ملک نے کھل کے جھوٹ بولا، مکمل بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، اور اس جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جو لواحقین وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان کا جھوٹ ان کے سامنے اور گورنر کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے بے نقاب کیا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مسلسل بزد تھے، جو وہ کہہ رہے وہ صحیح ہے۔ خیر، تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ لا منسٹری سے جو بندے آئے تھے، انہوں نے اس بات کی تائید کی، ہماری ایک موقف کی، کہ جو 50 لاکھ اگر ہم لوگ لیتے ہیں بجائے 1 کروڑ کے، تو اس میں ہمیں RDA سائن نہیں کرنا۔ اور جس کو سن کے گورنر صاحب بڑے چوکے تھے، اور انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ PIA والوں سے اور ارشد ملک سے، کیونکہ ارشد ملک ان کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ارشد ملک جو تھے وہ یہ ان سے کہہ رہے تھے بار بار، گورنر اسماعیل، کہ آپ ان کو 50 لاکھ دیں، ہم ختم کریں اس معاملے کو۔ لیکن ارشد ملک ان کے کان میں کچھ نہ کچھ غلط انفارمیشن ڈال رہے تھے، اور کیونکہ میں زوم پہ ان کو میں نے جوائن کیا ہوا تھا، تو جون پہ جو ہے زوم پہ جو تھا، ان کو یہ ہوا کہ زوم پہ ان کی آوازیں مجھے مائک کے تھرو آ رہی تھی، اور اس پہ انہوں نے صاف یہ بار بار گورنر اسماعیل ان کو یہ کہہ رہے تھے، گورنر یہ ارشد ملک کو، اور ارشد ملک بار بار ان کو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سنا رہے تھے۔ تو یہ چیز بالکل واضح تھی کہ گورنر اسماعیل ان کو غلط گائیڈ کر رہے تھے، اور ان کی جو پوزیشن ہے اس کو مس یوز کر رہے تھے، اور وہ مجھے بس یہ اچھا لگا گورنر اسماعیل کی بات، کہ وہ بار ہمارے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کی مجھے نیت انٹینشن بری نہیں لگ رہی تھی، وہ بالکل ایک سنسیئرلی چاہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ارشد ملک اور PIA کے لوگ، بالخصوص عاصم رؤف جن کا لیگل ہیڈ ہے، یہ سب لوگ غلط انفارمیشن دینے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ بالکل آخر میں بے بس نظر آئے تھے گورنر اسماعیل، کہ وہ مجبور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ ارشد ملک بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو خیر، اب اگلی میٹنگ انہوں نے نیکسٹ ویک رکھی ہوئی ہے، سیٹرڈے سنڈے کو، دیکھتے ہیں اس میں کیا نتیجے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لا منسٹری سے یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ آ جائے۔ اچھا، دوسرا یہ انہوں نے کہا PIA والوں نے کہ ہم سارے لیگل ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں، ہماری جو کورسپونڈنس ہوئی ہے ہماری جو انشورنس کمپنیز کے ساتھ، وہ ہم لوگ جو ہیں لوائقین کو فراہم کریں گے۔ تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ قمر مقبول ایک ہیں PIA میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے منڈے کو فراہم کریں گے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب ڈاکومنٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی جو کورسپونڈنس ہوئی ہے UK میں، وہ ہوئی ہے ایک لیگل فرم ہے مارچ کی طرف سے، اس سے ہوئی ہے، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس دیں گے، جو کہ سراسر بد دیانتی ہے۔ ہم نے جو ڈاکومنٹس مانگے تھے وہ یہ مانگے تھے کہ ہم آپ کی جو کورسپونڈنس ہوئی ہے ڈائریکٹ انشورنس کمپنیز کے ساتھ، وہ ہمیں فراہم کی جائے۔ خیر، میں اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کل کی ویسے اگر دیکھا جائے، ایک سمرائز کیا جائے تو وہ بے نتیجہ ضرور تھی، لیکن یہ اچھی بات ہوئی ہمارے حق میں کہ لا منسٹری نے ہماری بات کی تائید کی، جس بات پہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 50 لاکھ دو وداؤٹ RDA، تو وہ کریں۔ تو اور یہ بھی ایک اور چیز کا حوالہ بھی میں آپ کو دوں گا، ہمارے لواحقین میں سے ایک فیملی ہے مزدیار صاحب کی، ان کو کورٹ کے تھرو انہوں نے کیس کیا سکسیشن کا، اور پھر PIA والوں سے بولا کہ ہمیں وہ جو پیسے ہیں کورٹ میں لا کے دیے جائیں، لیکن وہ نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر ان کے خلاف عاصم رؤف جو PIA کے لیگل ہیڈ ہیں، ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا ہو گیا نوٹس، اور پھر آخر انہوں نے پیسے 1 کروڑ روپیہ عدالت کے تھرو ان کو مل گیا ہے۔ تو یہ ایک ہماری دوسری اچیومنٹ ہے جو کہ لیگل گراؤنڈ پہ لڑی بیٹل، اور اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن بتانے کا میرا مقصد ہے آپ سب لوگوں کو کہ دیکھو، یہ جنگ ہم سب ہمارے جو بچھڑ گئے، یہ PIA کا ایک دستور رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا اگر آج ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا، کیونکہ یہ جہاز گریں گے اور یہ پیسے بنائیں گے ان جہازوں کے گرنے سے۔ تو یہ آپ کو دیں گے صرف 1 کروڑ روپیہ، باقی یہ خود ہڑپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اگر آج یہ چیز صحیح ہو گئی ہے، ہم نے ایک روایت قائم کر دی کہ وداؤٹ RDA پیسے لینے کی، تو یہ آئندہ بھی اگر خدا نہ کرے ایسا واقعہ ہو، وہ چیز آگے بھی لوگوں کے کام آئے گی۔
دعا تو یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، کسی کی کوئی اس کرب سے تکلیف سے گزرے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھو پی آئی اے والے مکمل کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ہمارے لیے وائکنگ کے نام کے پیسے وہ خود آپس میں کھا رہے ہیں، اور ہمیں اس میں سے ذرا سا دیکھ کے ہمیں چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب انویسٹیگیشن رپورٹ آئے تو کسی کے خلاف ہم کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکیں۔ آر ڈی اے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں اس کے جو کلاز اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ سول ایویشن، پی آئی اے، ایئر ٹریفک کنٹرولر، جو ہے باقی جو اے ایس ایف جو بھی ہیں ان میں سے کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے اگر وہ قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کوئی تبدیلی تو نہیں لا سکتے سسٹم میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہ فراڈ اس وقت پی آئی اے والے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر یہ جہاز کوئی آگے ان فیوچر گرتا ہے تو یہ اسی طرح سے ڈرامے کریں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اور ہم لوگ اس بار ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو صحیح معنوں میں ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں لیگلی، کہ ان کو ان کی باتوں کو گورنر کے سامنے ہم نے بالکل بتا دیا گورنر کو کہ دیکھو سامنے سب کا آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جو یہ آپ کو باتیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک بھی اپڈیٹ کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ پلیز میری باتوں کو ضرور شیئر کریں اپنے پیجز میں، اپنے اپنے کانٹیکٹس میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اب اگلے مہینے برسی آ رہی ہے، 1 سال ہو جائے گا، اور 1 سال سے صرف جو ان کی انیشیل پیمنٹ تھی جو ان کو فوراً کرنی تھی 1 کروڑ روپیہ، وہ دینے میں اتنی پرابلم کر رہے ہیں۔ تو کل بھی یہ لوگ یہ بدماشی کرتے رہیں گے، کل بھی یہ لوگ جو ہے اسی طرح سے لوگوں کا حق کھاتے رہیں گے، اور ہم لوگ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں تاکہ ان کا جو اصل مقاصد ہے ان کے خلاف ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور ان کے اس عزائم کو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی لے کے آئیں گے اور ان کو ناکام بنائیں گے۔ شکریہ۔